اچھا دیکھیں، اگر کسی سی ایم کی، کسی پی ایم کی، کسی گورنر کی میٹنگ چل رہی ہو، اس میٹنگ کے اندر آپ کا نام لے لیا جائے، آپ کے دوست صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ کے جاننے والے بیٹھے ہیں سارے، آپ کا نام وہاں پہ لیا جائے، خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے یار، ایڈی بڑی میٹنگ چل رہی ہے، میڈیا والے سارے کیمرے لگے نے، پورے پاکستان سے جیو نیوز سے آ رہے ہیں، میں چل رہے ہیں، سی ایم نے میرا نام لے لیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پہ درود پڑتا ہے نا، میں اس کا نام، اس کے والد کا نام، اس کے شہر کا نام لے کے اس کو جواب دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچیں ہم جیسے نکھٹو نکارا گناہ گار لوگ، اگر ہمارا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر آ جائے، اس سے بڑھ کے نعمت اللہ کی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ درود پاک کو شامل کرنا ہے، کثرت کے ساتھ جو ہے نا وہ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے۔ اچھا پھر نبی علیہ السلام جو نہیں پڑھتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، یعنی یہ ایک جنت کا راستہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا منبر کے اوپر چڑھے تو آپ نے 3 دفعہ آمین کہا، آمین، پھر کہا آمین، پھر کہا آمین۔ اس سے پہلے ایسا کبھی واقعہ نہیں ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ صحابہ ذرا تھوڑے حیران ہوئے، پوچھا پیارے آقا آپ نے پہلے اس طرح کبھی 3 دفعہ آمین نہیں کہا، تو کیا وجہ بنی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے آ کے نا دعا کی ایک کہ پیارے آقا جو شخص آپ پہ درود نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کا جو ناک ہے نا وہ خاک میں ملا دے۔ تو اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ فرمایا آمین آمین آمین۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ جو درود ہے نا یہ بیسیکلی ایک راستہ ہے۔ دیکھیں آپ کسی بھی راستے پہ چلتے ہیں نا، کسی منزل پہ پہنچتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہوتا چلی جا رہے ہیں کہیں نہیں پہنچیں گے، کسی نہ کسی منزل پہ ضرور پہنچتے ہیں۔ تو درود وہ راستہ ہے جو آپ کو سیدھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے، یعنی یہ وہ راستہ ہے۔ آپ درود پڑھتے رہیں گے، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل کلوز سے کلوز ہوتے رہیں گے۔ دنیا کی سب سے اچھی مصروفیت کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا۔ خود کو مصروف کرنا ہے نا، کوئی کام سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ نہیں، بور ہو رہے ہیں، یار درود پڑھو۔ پھر درود پاک پڑھنے والے کو نہ صرف خود فائدہ پہنچتا ہے، اس کو خود بھی فائدہ پہنچتا ہے، اس کی اولاد کی اولاد تک اس کا پھل جاتا ہے درود پاک پڑھنے والے کے۔ اور پھر دیکھیں آج کا دور جو ہے نا وہ ویسے ہی فرقہ واریت کا دور ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں وہ غلط ہے، ایک کہنا تو کافر ہے، دوسرا کہنا نہیں میں مسلمان ہوں تو کافر ہے۔ اب 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہم نے دیکھنا راستہ کون سا ٹھیک ہے، دوسرا ہم نے دیکھنا ہے کہ کون بندہ ٹھیک ہے جس کے پیچھے جانا ہے۔ میں کسی فرقے کا نام بھی نہیں لوں گا، آپ کو نیوٹرل بات کروں گا۔ راستہ کون سا؟ جیسے میں نے آپ کو ایک بات بتا دی کہ راستہ وہی ہے جو درود کا راستہ ہے۔ جو بندہ درود پڑھتا ہے وہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ جنت تک پہنچ جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے وہ کہاں پہنچتا ہے؟ وہ نبی اللہ تک پہنچتا ہے۔ جو اللہ تک پہنچ گیا وہ کہاں پہنچ گیا؟ جنت میں پہنچ گیا۔ یعنی راستہ کون سا بنانا ہے؟ پہلی بات درود، یعنی درود پڑھنا شروع کر دینا۔ پہلے میرا بتانے کا مقصد یہ ہے، درود ایک ایسی عبادت ہے کہ درود پڑھنے والا ہمیشہ صراط مستقیم پہ رہتا ہے۔ اگر ایک بندہ بھٹکا ہوا ہے نا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں، گناہوں میں ہے، وہ درود پڑھنا۔ جیسے میں نے آپ کو لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ آپ 200 لیکچر سائٹ پہ کر دیں، آپ پہ نہیں عمل ہو رہا نا، اس پہ ایک پہ بھی عمل نہیں ہو رہا، آپ رک جائیں، آج والے پہ عمل کریں۔ میں نے کیوں بات کی تھی، میں اس کو اس سے لنک کر رہا ہوں، وہ میں نے اسی وجہ سے کی تھی کہ جب آپ یہ کرنے لگ رہیں گے نا باقی پہ عمل خود ہی ہونا شروع ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی ہدایت دے دیتا ہے درود پڑھنے والے کو، درود پڑھنے والا سیدھے راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا اب بات وہی آ جاتی ہے کہ لگنا کس کے پیچھے ہے۔ میں نہیں کہتا آپ سنی کے پیچھے جائیں، میں نہیں کہتا آپ وہابی کے پیچھے جائیں، میں نہیں کہتا آپ شیعہ کے پیچھے جائیں، میں آپ کو کہتا ہوں آپ اس کے پیچھے جائیں جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ میں کہتا ہوں آپ اس کے پیچھے جائیں جس کی زبان پہ ہر وقت درود پاک رہتا ہے، آپ اس کے پیچھے جائیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ پاک اپنے محبوب کی محبت کبھی بھی ناپاک دل میں نہیں ڈالتا۔ کبھی بھی اللہ پاک کسی ناپاک زبان پہ اپنے محبوب کا ذکر جاری نہیں کرتا۔ میں نے کہا نا میں نہیں کہتا آپ کس کے پیچھے جائیں، آپ دیکھیں جس کی زبان پہ درود ہے۔ جیسے اب یہ دیکھیں، اب آپ کہتے ہیں کہ جی دلیل کیا ہے، جی میں دلیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ میری قوم 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، آپ نے فرمایا ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ میں اس کی بات ہی نہیں کرتا کہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا، کیونکہ اختلاف ہے، ہر کوئی کہتا ہے وہ ہم ہے، شیعہ کہتا ہے ہم ہے، سنی کہتا ہے ہم ہے، دیوبندی کہتا ہے ہم ہے، وہابی سارے کہتے ہیں ہم ہے، یعنی ہر ایک کا اختلاف ہے۔ وہ کہنے جرا ایک فرقہ کیا ہے نا وہ اسیاں، میں یہ بات ہی نہیں کرتا کہ میں ہوں آپ ہیں کون ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو بندہ جیسے 73 فرقوں میں کس نے جانا ہے، ایک فرقے نے جنت، یعنی یہ تو طے ہو گیا نا جانا ایک نہیں ہے جنت کے اندر۔ اچھا اب وہ عمل کون سا ہے جو کر کے بندہ جنت میں جائے گا؟ یعنی جنت میں تو وہی جائے گا نا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگا۔ تو قریب کس نے ہونا ہے؟ جس نے زیادہ درود پڑھے ہوں گے، یعنی الٹیمیٹلی بات آ گئی وہیں پہ۔
جس نے زیادہ درود پڑھے ہوں گے انہیں حق تے چلنا ہے تے انہیں اگے جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت بننی ہے اور اسی جنت میں جانا ہے۔ اب یہ چیز آپ کو سنی میں نظر آ جائے اس کے پیچھے لگ جائیں، یہ چیز آپ کو وہابی میں نظر آ جائے اس کے پیچھے لگ جائیں، یہ چیز آپ کو شیعہ میں نظر آ جائے اس کے پیچھے لگ جائے۔ میں نے کہا نا میں کسی فرقے کا نام نہیں لیتا، آپ ادھر جائیں آپ ادھر جائیں، جس میں آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی عقل اللہ نے آپ کو دی ہے، مت سنیں کسی کی، جو زبان ناپاک ہے اس پہ رب اپنے محبوب کا ذکر جاری نہیں کرتا۔ یعنی دلیل کیا ہے؟ درود ہے، جو درود پڑھتا ہے جو بھی ہے، میں نے کہا آپ کو جس میں یہ چیز نظر آتی ہے وہ پیچھے ٹوٹ دو، چلو وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہے، انہیں راستے سے ہی جانا، سیدھا ہی جانا، سیدھا جنت سے جانا ہے۔ اچھا پھر آخری بات کہہ کے جو ہے وہ بات کو ختم کروں گا۔ درود پاک جو ہے نا وہ اتنی بہترین عبادت ہے، کہتے ہیں جب بندہ ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے نا، وہ درود جب نکلتا ہے نا، وہ دنیا کا کوئی ایسا میدان نہیں ہے، کوئی ایسا دریا نہیں ہے جہاں سے وہ گزر کے نہ جاتا ہو۔ اچھا وہ گزرتا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ نہ پکارتا جاتا ہے۔ کیا پکارتا ہے؟ کہ میں فلاں بن فلاں کا درود ہوں، جو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پڑھا ہے۔ اچھا اب وہ جہاں سے گزرتا جا رہا ہے نا، جو چیزیں راستے میں آ رہی ہیں وہ ساری کیا کرتی ہیں؟ وہ درود پڑھنے والے پہ درود پڑھتی ہیں۔ اچھا پھر یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتا، پھر اللہ پاک اس درود سے نا ایک پرندہ پیدا فرماتا ہے، اس کے 70,000 بازو ہوتے ہیں، 70,000 بازوؤں میں 70,000 پر، 70,000 پروں میں 70,000 سر، 70,000 سروں کے اندر 70,000 چہرے، 70,000 چہروں میں 70,000 منہ، 70,000 منہ میں 70,000 زبانیں، اور 70,000 جو وہ زبانیں ہیں نا وہ ڈفرنٹ لینگویجز کے اندر اللہ کا ذکر کرتی ہیں، جس کا ثواب کس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے؟ درود پڑھنے والے کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ تو آج سے یہاں سے آپ نے فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ اپنی زندگی میں درود کو شامل کر لینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔